یہ 7ویں صدی کا مکہ تھا جہاں خانہ کعبہ تو ضرور تھا مگر اس کے اندر توحید کا نور نہیں، بتوں کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ہمیں اس کا حسب و نسب بتاؤ۔ ایون اس ٹائم ہر قبیلے کا اپنا الگ خدا تھا، کسی کا پتھر، کسی کا چاند، کسی کا سورج اور ایون کسی کا درخت۔ ایون ہر نظر آنے والی چیز کو وہ لوگ خدا مان رہے تھے۔ یہ بات ہے سورۃ اخلاص کی۔ مکہ کی ایک چمکتی ہوئی صبح تھی، سورج کی کرنیں زمین کو چھو رہی تھی۔ کعبہ کے ارد گرد کے راستے سنسان تھے لیکن دور سے کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تھے مکہ کے سردار جن کے چہروں پر غرور، تکبر اور رعب کا سایہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد، تم کہتے ہو تمہارا رب ایک ہے، بتاؤ وہ کیسا ہے؟ کیا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ کیا وہ سونا چاندی رکھتا ہے یا وہ کسی بادشاہ کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ سوال ختم ہوئے تو زمین جیسے رک گئی ہو، ہوا تھم گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک نور نمودار ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانوں سے وحی اتر رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے پہلی بار یہ لفظ ادا ہوا، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ایکچولی اس ٹائم مکہ میں ہر قبیلے کا اپنا الگ خدا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا کا نظر آنا ضروری ہے تاکہ اس کے سامنے دعا مانگ سکیں، اس کا طواف کر سکیں۔ ان لوگوں نے ہر مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ بت بنائے ہوئے تھے۔ مثلاً بارش کی دعا مانگنے کے لیے انہوں نے علیحدہ بت بنا رکھا تھا اور رزق دینے والا ان کا علیحدہ خدا تھا۔ ایون ان لوگوں نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان شارٹ ہر مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ بت تھے، اسی لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کا خدا کہاں ہے جو نظر نہیں آتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ آئیے اب سورۃ اخلاص کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کافروں کے سب سوالوں کے جواب اللہ پاک نے اس سورہ میں کیسے دیے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی پہلی آیت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ ایکچولی اس ٹائم مکہ کے لوگ کئی طرح کے خداؤں کو مانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک خدا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تب اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں واحد ہوں، میری طاقت ہر چیز پر کافی ہے، میرا حکم آسمان، زمین، زندگی اور موت سب پر چلتا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس ٹائم مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، تمہارا رب سب کچھ چلاتا ہے تو وہ خود کس چیز پر تکیہ کرتا ہے؟ کیا اسے بھی کسی کی مدد چاہیے؟ بیسیکلی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمیں کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی کیا اللہ کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں اللہ الصمد کا جو لفظ ہے یہ صرف قرآن میں ایک بار یوز ہوا ہے، وہ بھی صرف اللہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی رزق کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ مکمل ہے،
اس میں کوئی کمی، کمزوری یا تھکاوٹ نہیں ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا سہارا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس سے پیدا ہوا ہے اور اسے کس نے پیدا کیا ہے، ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ ایکچولی انسان اپنی نسل بڑھانے کے لیے اولاد پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو صرف ہم انسانوں کو ہے، کیونکہ ہم نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اس لیے ہماری اولاد اگر ہوگی تو ہی ہماری نسل اور ہمارا نام باقی رہے گا۔ اس آیت میں جو ولم یولد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر میں سمپل ورڈ میں ایکسپلین کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات یونیک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہی فیوچر میں ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز کسی اور دوسری چیز کی طرح ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نہ کوئی اگزامپل دی جا سکتی ہے اور نہ ہی تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ کو ہم لوگ صرف اس کی صفات سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر طاقت کے مخالف میں کوئی اور طاقت ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے برابر میں دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ ایون دنیا کے عظیم لیڈروں کے فیصلے بھی دنیا میں بدلے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کو اس دنیا میں بدلنے کی ہمت کسی میں بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ اللہ کو تصور یا شکل میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن یہ غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کسی جسم، چہرے یا رنگ کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اللہ کو ہم مخلوق کی طرح آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں اللہ کا کوئی بھی ظاہری روپ نہیں ہے۔ اللہ صرف اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، شکل سے نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ ہماری زندگی میں کیسے ریلیٹ کرتی ہے۔ آج کل ہم لوگ انسانوں پر، دولت پر، شہرت پر، رشتوں پر اور ایون سسٹم پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا وہ ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو ہم لوگ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں بیسیکلی یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے کسی انسان یا سسٹم پر ٹرسٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کو ہمیں ماننا چاہیے، اسے ہی اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھنا چاہیے اور اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اس ساری دنیا پر صرف ایک ہی ہستی کا حکم چلتا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر مقصد اور ہر کام کے لیے صرف اللہ پاک کو ہی سہارا سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا کے عارضی سہاروں کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ
کیونکہ یہ سہارے ہمیں بالکل بھی کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا بیسیکلی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اس لیے ہمیں ہر کام کے لیے صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔